دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہدادئی گلبو خدا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بغیر دب بلا افتد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میتنم دم شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے ہم آپ سمجھ کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار رحمت للعالمین طہ یاسین جان عالمین سید المرسلین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے زندہ دلی کا ہدیۃ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ پڑھیے باباد برن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، پچھلے بیان میں نے جو عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت جبریل امین کو حکم فرمایا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی والدہ کے پاس داعیہ بنا کر کے حضرت حوا، حاجرہ اور مریم آسیہ کو میرے پاس لے کر کے آؤ، ان تمام بیویوں کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ حضرت جبریل امین گئے اور چاروں بیویاں حضرت حوا، حضرت حاجرہ، حضرت مریم، حضرت آسیہ کو بارگاہ رب العالمین میں پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حوا اے پروردگار کیا تیرا حکم ہے؟ حاجرہ اے رب کریم تیرا کیا حکم ہے؟ مریم رب تیرا کیا حکم ہے؟ آسیہ سے بھی یہی فرمایا، آسیہ نے بھی یہی عرض کیا، میرے مولا تیرا کیا حکم ہے؟ فرمایا تم چاروں بیویاں اپنے ساتھ جنت کی حوریں بھی لے لو اور فرشتوں کی ایک ایک جماعت بھی لے لو اور سیدھے مکے جاؤ، میرے محبوب کی والدہ آمنہ کے گھر چلے جاؤ۔ جب میرے محبوب کی امی پوچھے تم کون ہو، کہنا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیاں بن کر کے آئے ہیں۔ حضرت حوا نے عرض کیا، مولا کریم ہم تو داعیاں بن کے تیرے محبوب کی جائیں گے، پر یہ حوریں، یہ فرشتے کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا تم داعیاں بننا، جنت کی حوریں میرے محبوب کے قصیدے پڑھیں گی، فرشتے میرے محبوب کی آمد پر محبوب کی ولادت کی خوشی میں جلوس نکال کر خوشی کا اظہار کریں گے، تاکہ پتہ چل جائے محبوب کی خوشی منانا بدعت نہیں بلکہ نوریوں کی سنت ہے۔ دیکھیں پروردگار عالم جلوس نکالنے کا حکم کے لیے فرشتوں کو بھیج رہا ہے محبوب کی ولادت کی خوشی میں۔ آج اہل سنت والجماعت اسی لیے جلوس نکالتے ہیں۔ ادھر خالق کا حکم سن کر چاروں بیویاں جنتی حوریں اور فرشتوں کی جماعتیں لے کر چلے۔ ادھر حضرت آمنہ اپنی تنہائی میں رونے لگیں۔ جب حضرت آمنہ کی بند آنکھ، آنسوں والی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ حضرت آمنہ کا سارا صحن، سارا گھر عورتوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ حیران ہو گئیں، یا اللہ عز و جل، یہ عورتیں، یہ حسین و جمیل بیویاں میرے گھر کہاں سے آ گئیں؟ دروازہ بند ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھیں کہ ایک بیوی نے حضرت آمنہ کے قدموں کا بوسہ دیا، ایک بیوی نے ہاتھ چومے، ایک نے ماتھے کو چوما اور ایک نے سر کو چوما۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، بیویو تم کون ہو؟ بڑی پیاری ہو، تمہارے ماتھے میں نور ہے، تمہارے لبوں پر نور ہے، تمہارے چہرے پر نور ہے۔ ان چاروں بیویوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حضرت آمنہ نے فرمایا، تم مجھے مکے کی نہیں لگ رہی ہو، مدینے کی نہیں لگتی ہو، عرب کی نہیں لگتی ہو، عجم کی نہیں لگتی ہو۔ ان بیویوں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہر سال یہاں
مکہ پاک میں پوری نسل انسانی کے لوگ آتے ہیں، میں دیکھتی ہوں تم جیسا آج تک کوئی حسین و جمیل مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ جس نے پیروں کو بوسہ دیا تھا وہ بولی کہ میرا نام آسیہ ہے۔ جنہوں نے ہاتھ چوما تھا آپ کا وہ بھی بولی میرا نام مریم ہے۔ جنہوں نے ماتھا چوما تھا وہ بولی میرا نام ہاجرہ ہے، اور سر چومنے والی بولی میرا نام حوا ہے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا مقدس بیویوں تم تو میری مائیں ہو، مقدس انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس مائیں ہو، میرے لیے قابل تعظیم ہو۔ چاروں بیویاں بولی ٹھیک ہے مائیں ہم ہیں پر مرتبہ تیرا زیادہ ہے، ہم تو عام نبیوں کی مائیں بنیں، تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ آمنہ آج ہم تیرے پاس مائیاں بن کر کے نہیں بلکہ محمد کریم علیہ السلام کی دائیاں بن کر کے آئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ان چاروں بیویوں کے قد لمبے لمبے تھے، سفید رنگ کے لباس میں وہ ملبوس تھیں، راحیت المسک، یعنی چاروں بیویوں کے جسم میں کستوری اور مشک کی خوشبو آ رہی تھیں۔ حضرت حوا نے فرمایا آمنہ عورتیں تو دنیا میں بڑی آئیں اور قیامت تک آتی رہیں گی، پر تیری جیسی عورت دنیا میں کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ تو سید البشر تمام انسانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا آمنہ تیری شان جیسی کوئی شان والی بیوی دنیا میں نہیں آئے گی، کیونکہ تو نور مجسم والی کائنات کی والدہ بننے والی ہے۔ حضرت مریم بن ابن عمران نے فرمایا اے آمنہ تیرے جیسے کوئی خوش نصیب عورت دنیا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ تو زمین و آسمان ساری کائنات کے محبوب کی ماں بننے والی ہو۔ حضرت آسیہ نے کہا اے آمنہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں تو کتنی خوش بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب اعظم کی والدہ بننے والی ہو تم۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں ان پاک بیویوں کی باتیں سن کر اتنی مانوس ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ میں تمام پچھلی باتیں بھول گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان چاروں بیویوں کو کہا کہ آپ کا تو پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں، لیکن یہ دوسری عورتیں کون ہیں، یہ حسین و جمیل بیویاں کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت حوا نے فرمایا آمنہ یہ دنیا کی عورتیں نہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ 10 حوروں نے میرے گھر میں نور کی سراہیوں سے نور کے پانی کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا، جس سے میرا سارا گھر نور سے معطر ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، بہاریں ہی بہاریں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے سبز چونچوں والے سنہرے پروں والے میرے گھر آ گئے، انہوں نے میرے گھر پر موتیوں کی ہیروں کی بارش برسانا شروع کر دی۔ میں نے ان پرندوں کو مخاطب کر کے کہا وہ پرندوں یہ کیا کر رہے ہو، یہ موتی یہ ہیرے کیوں لٹا رہے ہو؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں وہ پرندے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بولنے لگے، میرے ساتھ کلام کرنے لگے، کہنے لگے پاک بی بی آپ کے گھر میں ایک بڑا قیمتی لاسانی حبیب آنے والا ہے، آج تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی آمد ہے، ہم سرکار کی آمد کی خوشی میں ہیں، ہم نبی محبوب ہم نور والے کی ولادت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے موتی برسا رہے ہیں، ہیروں کی بارش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کی ولادت پر کیا تقسیم کیا، ہیرے موتی۔ آج ہم 12 ربیع الاول شریف کو زردے اور پلاؤ اور بریانی کی دیگیں تقسیم کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ عقل دے، محبت رسول دے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا کیا دیکھا وَيَدْخُلُ الْمَلَائِكَةَ أَفْوَاجًا، فرشتے فوجوں کی فوجیں میرے گھر کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں جو کستوری مشک اور عنبر کے بھرے ہوئے ہیں، وہ خوشبوئیں پورے مکے میں بکھیر رہے ہیں اور بلند آواز سے حضور علیہ السلام پر درود و سلام اور ان کی لڑیاں نشاور کر رہے ہیں۔ حضرات یہ روایت النعمۃ الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے جو میں نے بیان کی، المعروض کے اندر بھی ہے، اور معارج النبوت، انوار محمدیہ اور زرقانی شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، رأیت الجماعت، ایک بہت بڑی فرشتوں کی جماعت ہے، قد نزلوا من السماء، جو آسمانوں سے اتری، آسمانوں سے نازل ہوئی۔ حالت کیا تھی، ومعہم ثلاثۃ اعلام، ان فرشتوں کے پاس 3 جھنڈے تھے، ان کا رنگ سفید تھا۔ ان جھنڈوں کا فرشتوں نے کیا کیا، آگے آپ فرماتی ہیں وعلما علی سطح داری، ایک جھنڈا انہوں نے میرے مکان کی چھت پر گاڑ دیا، وعلما علی ظہر الکعبۃ، ایک جھنڈا فرشتوں نے کعبے کی چھت پر گاڑ دیا، وعلما علی بیت المقدس، تیسرا جھنڈا فرشتوں نے بیت المقدس کی چھت پر گاڑ دیا۔
یہ بھی زرقانی شریف، موائل دنیا شریف اور خصائص کبریٰ، مدارج نبوت، نزہۃ المجالس، النعمۃ الکبریٰ اور مولود العروس کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرات، میں ان کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کہاں سے بول دیا، کہاں سے کہہ دیا، چونکہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے یہ حوالہ دیا ہے۔ حضرات غور کیجئے، ہم 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر سرکار کی ولادت کی خوشی میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لگائیں تو مشرک اور بدعت کے فتووں کا ضد میں آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جھنڈیاں نہیں لگوائیں، جھنڈے نہیں لگوائے، خالی بلکہ جھنڈیاں نہیں بلکہ بڑے بڑے جھنڈے لگوائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، ان بدنصیب کے فتووں کو نہ دیکھنا، ان کے فتووں سے نہ ڈرنا، ان کے شرک و بدعت کے طعنوں سے نہ ڈرنا۔ تمہیں بدعتی کہنے والے، تمہیں مشرک کہنے والے خود مشرک ہیں، خود بدعتی ہیں۔ تم محبوب کی آمد پر، محبوب کی ولادت پر جھنڈے لگاتے رہو جاؤ، خوشیاں مناتے جاؤ۔ یہ شرک نہیں ہے بلکہ تمہارے خالق کی، تمہارے مالک کی، تمہارے پالنے والے کی، تمہارے معبود کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سوچئے، یہ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی۔ حضرات، جب اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لے کر فرشتوں کے لشکر روانہ کر کے جب محبوب کے آستانے، محبوب کے دروازے، محبوب کے دربار پر بھیجنے لگا تو جبریل نے ضرور پوچھا ہوگا، ضرور سوال کیا ہوگا، یا اللہ عز و جل، یہ جلوس کیوں نکلوا رہا ہے، پورے کیوں بھیج رہا ہے، جھنڈے کیوں لگوا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے فرمایا ہوگا، جبریل میں بھی چاہتا ہوں اپنے محبوب کی ولادت میں شریک ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہر صاحب ایمان دل و جان سے کرتا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک کرتا رہے گا۔ ہر بندہ، ہر انسان سرکار کی آمد پر خوشی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے۔ کوئی صرف جھنڈیاں لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی لائٹیں لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی اشتہار چھپا کر خوشی مناتا ہے، کوئی شامیں لگا کر خوشی کرتا ہے، کوئی جلسے کرا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی صرف نعرے لگا کر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کا میلاد منایا، خالق کائنات نے بھی اپنے محبوب کی آمد پر جشن منایا۔ کیسے منایا؟ تو یوں سمجھیے، خالق کائنات نے فرمایا، میرے محبوب کے غلاموں، تم محفل میلاد مناؤ گے، تم دریاں بچھاؤ گے، محفل میں میلاد مناتا ہوں زمین کی دری بچھا کے، تم شامیانے لگاؤ گے کپڑوں کے، میں شامیانے لگا کر شامیانے لگاؤں گا آسمانوں کے، تم خوشی کرو گے لائٹیں لگا کے، میں خوشی مناؤں گا تارے لگا کے، تم خوشی مناؤ گے ٹیوبیں اور بلب لگا کے، میں خوشیاں مناؤں گا سورج اور چاند سجا کے۔ تم جھنڈے لگاؤ، جھنڈیاں لگاؤ گے، تم جھنڈے لگاؤ گے اور جھنڈیاں لگاؤ گے کاغذ کے، میں جھنڈیاں لگا رہا ہوں گلاب کی، اور تم اشتہار چھپاؤ گے، پھر اس سے میں محبوب کے اشتہار بھی چھیجوں گا صحیفوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں۔ اے میری مخلوق، تمہاری خوشیاں عارضی ہوں گی، میری خوشیاں باقی ہوں گی۔ تم کئی سال محبوب کا ذکر کرو گے، میں ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہوں گا۔ تو حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات آئی تو میں نے عرض کر دی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ابھی میرے بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی، میرا سارا گھر جنتی حوروں سے، فرشتوں سے بھر گیا، میں نے جس طرف نگاہ اٹھائی نور ہی نور، ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ آنے والا کون ہے جو نور علی نور ہے۔ اسی لیے تعالیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بڑا نور کا، بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایک طرف سرکار کا گھر اور ایک طرف نوریوں کی بارات، قربان جاؤ اس گھر کے صدقے، اس مقدس تانے کے جنہیں اس وقت وہاں کی حاضری نصیب ہوئی سرکار کی ولادت سے چند گھڑیاں پہلے سرکار کے امی جان کو مبارکباد یہاں ملنے شروع ہو گئیں۔ اور کیسے ہوئی؟ آئی ندا کی آمنہ، جاگے تیرے نصیب، آئیں گے تیرے گود میں اب اللہ کے حبیب، گودی میں تو کھلائے گی اس اپنے لال کو، اللہ نے کیا مہ کامل ہلال کو۔ ادھر حوریں کیا بولیں؟ کہا حوروں نے یہ محبوب رب العالمین ہوں گے، فرشتوں نے کہا سرکار ختم المرسلی ہوں گے، زمین بولی کہ اسرار قدرت کے امی ہوں گے، فلک بولا کہ ان کے بعد پیغمبر نہیں ہوں گے۔ اس وقت میں جبریل امین نے کیا کہا؟ مبارک ہو کہ وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر جانے والا ہے۔ اور نور ساتیں وہ آخرکار آ ہی گئیں۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت کا وقت قریب ہوا اور جب آپ پیدا ہوئے تو اپریل کی 22 تاریخ تھی،
जेठ की पहली तारीख थी, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था जब सरकार रहमत की नूरी चादर पहन करके दुनिया में तशरीफ़ लाए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साथ पे लाखों सलाम। मेरे आला सरकार बड़े प्यार में फरमाते हैं इसीलिए कि जिस सुहानी घड़ी, क्या फरमाया है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम।